بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز فجر کے کچھ واقعات معراج کے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صداقت آیات سنتے ہی کہا کہ صداقت یا رسول اللہ، اس سبب سے ان کا لقب بھی صدیق ہوا۔ اور جب ابو جہل وغیرہ نے یہ سن کر کہا کہ کذبت، اس بات سے خطاب ان کافروں کو کذاب و زندیق ملعون دے دیا گیا۔ اور جو کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے موافق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر تصدیق کرے گا، وہ بے شک مثل ابو بکر صدیق کے صدیقوں کے مرتبے میں ہوگا۔ اور جو کوئی منکر معراج کا ہوگا، وہ یقیناً مطابق ابو جہل کے لعین اور مردود ہوگا۔ اور اس محفل میں ایک یہودی گنوار نے معراج کا حال سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہا، اور حضرت کے پاس سے اٹھ کر بازار میں آ کر ایک بڑی مچھلی مول لے کر اپنی بیوی کو دی، اور اس سے کہا کہ جلدی اس مچھلی کے کباب بنا، میں بھوک سے بیتاب ہوں اور مجھے سخت بے قراری ہو رہی ہے۔ اتنا دن آیا اب تک نہارمو ہوں، جب میں دریا سے نہا کر آؤں گا تو پھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ یہودی کہہ کر لب دریا چلا گیا اور اپنے کپڑے کنارے پر رکھ کر پانی میں غسل کرنے کو اترا، اور پھر اس نے غوطہ لگایا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا، اپنے تئیں ایک عورت جوان صورت پائی، اور جو کپڑے کنارے پر رکھے تھے وہ بھی اس کو نہ ملے۔ یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر بہت گھبرایا، اور پھر اس نے اسی گرداب تحیر میں غوطہ کھایا۔ کنارے کے پاس آ کر آنکھوں سے اپنی آبرو پر رو رو کر آنسو بہایا، بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارتا اور اپنے منہ سے حیات حیات پکارتا۔ اپنا ننگا بدن دیکھ کر اس کو شرم آئی تو اس نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپائی، اور اتنے میں ایک گنوار جو گھوڑے پر سوار تھا اس طرف سے گزرا کہ ایک عورت حسین خوبصورت ننگی بیٹھی ہے۔ اس نے نہایت خوش اور شیدہ ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گیا، اور پھر اس کو اپنے گھر میں لایا۔ اور 7 برس اس کو اس جوان کی خانہ داری میں گزرے، اور 3 فرزند بھی اس سے تولد ہوئے۔ ایک دن وہ عورت اپنے ہمسائے کی عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے کو گئی، اور جس جگہ پر اس نے پہلے کپڑے رکھے تھے اسی جگہ پر اب کی بار بھی اتار کر کپڑے رکھے، اور اپنے خیال سے وہ واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہو گئی۔ جب اس نے غوطہ مار کر اپنا سر اٹھایا تو اپنے تئیں صورت اصلی پر دیکھا، اور کنارے پر جو مردانے کپڑے پہلے رکھے تھے وہاں پر وہی پائے۔ اور جو اپنے کپڑے پہن کر گھر آیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی جو بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دی تھی وہ اب تک زندہ تڑپ رہی ہے، اور اس کی عورت کے ہاتھ میں جو کام تھا وہی کام کر رہی تھی۔ بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس کی عورت سوت کاٹ رہی تھی، ابھی تک وہ اس کے ہاتھ سے تمام نہ ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی عورت سے جا کر کہا کہ تم نے ابھی تک مچھلی نہ پکائی، اتنی دیر تو نے پکانے میں کیوں کی ہے؟ اس کی عورت بولی، کیا خیر تو ہے، کچھ پی کر آئے ہو، ابھی مچھلی لائے ہو، ایک لمحے میں کہیں مچھلی پکتی ہے؟ پھر اس نے اپنی بیتی ہوئی واردات کو اس سے بیان کیا۔ وہ بولی، اجی ابھی بہت دور ہو اور معلوم ہوتا ہے کہ تم نشے میں چور ہو۔ اس نے یہ بات سن کر اپنے جی میں جانا کہ میں نے حال معراج کا سچ نہ جانا تھا، اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا سمجھا تھا، اسی سبب سے یہ حال مجھ پر گزرا۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے، بس میں نے یقین کامل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ اس یہودی کو دین اسلام کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا۔ دیکھا کہ معراج شریف کا حال بیان فرماتے ہیں۔ اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا جانتا تھا، میں نے اس کی تعذیر پائی
اس کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس سے پوچھا کیا تو نے کوئی تعزیر پائی؟ تب اس یہودی نے سب حقیقت مچلی اور غسل اور صورت بدلنے، نکاح اور اولاد اور پھر 7 برس گزرنے اور پھر اصلی صورت پر آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام سجدہ شکر جناب رب العالمین کا بجا لائے اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معجزہ خاص کر آپ کے واسطے ہے، ایسا معجزہ کسی اور کو عنایت نہیں ہوا۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا اور پھر اس نے کہا کہ یہ سب فریب بازی ہے اور افطرا بازی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ راہ دے پھر کوئی نہیں بہکانے والا اس کو، اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے پھر اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں۔ اور جب خبر معراج کی مکہ معظمہ میں مشہور ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ تمام احوال بیت المقدس کا ہم سب سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان لے آئیں گے اور صدقہ دل سے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ بیت المقدس کی علامت کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر آپ آسمان پر گئے ہوں گے تو وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو نشانات بیت المقدس کے بیان کرو۔ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تأمل سا ہوا، اس واسطے کہ احوال بیت المقدس کا بیان کرنا اس وقت کچھ ضروری نہ تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے بیت المقدس کو اپنے پروں پر اٹھا لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت وہ لوگ جو حال بیت المقدس کا پوچھتے تھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیان کرتے۔ اس کے بعد جو لوگ نیک اصلی اور سعید ازلی تھے وہ تو ایمان لے آئے اور انہوں نے فوراً ہی صداقت یا رسول اللہ کہا، اور جو لوگ بدبخت زانی تھے انہوں نے جسم خاکی کا آسمان پر جانا خلاف قیاس سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے غافل ہو کر انکار کیا۔ بس اے نیک سوال مہربانوں، اس واقعے کی بدرجہ احسن جانو کہ عالمان ہیبت النجوم نے ہندسے کی دلیل سے ثابت کیا ہے کہ مہتاب اگر ستاروں میں چھوٹا ہے مگر حجم میں بہت بڑا ہے، اور بسبب گردش فلک کے ہزاروں برس کی راہ ایک ہی لحظے میں طے کرتے ہیں اور اپنی حرکت سے مشرق و مغرب تک سینکڑوں برس کی راہ ایک گھڑی میں جاتا ہے۔ جب یہ سیر بسر مہتاب کے اندالعقل محال نہیں ہے تو پھر آفتاب نبوت کا جس کے نور سے سب کچھ پیدا ہوا ہے اگر تھوڑی سی رات میں عرش تک جاوے اور پھر آئے تو کیا عجب بات ہے۔ اور پھر شیطان بدترین خلق اللہ سے ہے، وہ ایک خطے میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک جاتا ہے، اور جو شخص بہترین مخلوقات ہوں اگر تھوڑی رات میں آسمان پر جائے اور پھر واپس آئے تو کیا محال ہے۔ اے نیک بختوں، ذرا غور کرو کہ فرشتے جبرائیل وغیرہ ہزاروں بار زمین پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، اگر ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام فرشتوں سے اور تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں، زمین سے آسمان پر تشریف فرما ہوئیں تو کیا بعید ہے۔ اے لوگوں، ہوشیار دیندار سمجھو کہ جو نور البصر سے پاکیزہ ہو وہ اگر ایک رات میں طاقت الہی سے آسمان پر پہنچے کیا عجب ہے۔ اس طرح ہزاروں دلیلیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی صداقت کی اس جگہ پر طوالت کلام میں نہیں دیتا، بس اہل ایمان کے واسطے جو قدردان ہیں ان کے لیے اس قدر میں کافی و ادنا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند قدوس ہم سب کو پکا مسلمان بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔